کوئی ایسا اصول بھی تو ہو جس کو ہم اپنی ڈیلی زندگی میں اپنے لیے نافذ کریں بطور مسلمان، تاکہ وہ ڈیلی روٹین والا اصول ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے اور آخرت میں اللہ اور اس کے محبوب کے حضور بھی سرخرو اور کامیاب کر دے۔ اور وہ کون سا اصول ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اپنی ڈیلی کی یہ روٹین بنائے۔ ہم بڑی چیزوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرتے ہیں، لیکن بطور مسلمان ہماری ترجیحات کچھ اور ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس چیز کو شامل کریں کہ ہماری زندگی میں ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن ہم 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ باقی ساری چیزیں ہماری روٹین میں شامل ہیں، تو بطور مسلمان ہم 5 وقت کی نماز کو اپنی ڈیلی روٹین میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ پھر ہماری ڈیلی روٹین میں یہ چیز شامل ہو کہ ہم ہر روز قرآن مجید کی ضرور تلاوت کریں، اگر زیادہ نہ صحیح 1 رکوع تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا۔ اتنے اچھے ترجمے ہیں قرآن مجید کے، عرفان القرآن ہے، کنز الایمان ہے، اردو ترجمے ہیں، جب بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے۔ یہ کتاب میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، جب پڑھیں گے نہیں تو ہدایت کا راستہ کیسے کھلے گا؟ جبکہ اتنی سہولتیں ہیں اس دور میں کہ قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، ہم پڑھیں ان کو، ہم ان کا مطالعہ کریں قرآن مجید کا، تو ہماری روٹین میں یہ شامل ہو کہ ہم قرآن و حدیث کا ڈیلی مطالعہ کریں گے۔ اور تیسری چیز ہماری زندگی میں یہ شامل ہو کہ بطور مسلمان ہم ہر روز اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی کو سلام کریں نہ بھی جانتے ہوں، سلام کرے تعلق بن جاتا ہے۔ اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جب امتی صبح و شام درود و سلام بھیجتا ہے تو تاجدار کائنات کے ساتھ بھی بندہ مومن کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور بارگاہ رسالت سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ایمان کے اندر دوام اور تقویت ملے گی۔ اور اس کے بعد ڈیلی روٹین میں یہ چیز شامل ہو کہ ہم ہر روز کم از کم 100 بار اللہ کے حضور ضرور توبہ اور استغفار کریں۔ اور یہ ڈیلی روٹین کا جو فیضان ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اگر 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار فرماتے تھے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ میرے آقا کے صدقے تو اگلو پچھلو کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، ہمیں تو بدرجہ اتم زیادہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اور اس کے بعد ہماری روٹین میں یہ شامل ہو کہ ہم اپنے معاملات کو اچھا کریں، اپنے معاملات کو اچھا کریں۔ مثلا میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور ان سارے معاملات سے بڑھ کر میرا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، میرا اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ہم یہ اپنی زندگی میں شامل کریں کہ ہم نے حسن معاملات کو اپنانا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ہم نے ان کو سنوارنا ہے۔